علم حاصل کرو، علم پڑھو اور قرآن و حدیث سے ہدایت لو. اس کا فائدہ تمہیں یہ ملے گا کہ تم جلدی صحیح راستے پہ آ جاؤ گے. ورنہ میڑتا والوں 70-80 سال ہو چکے ہیں ہچکولے کھاتے ہوئے. کون صحیح ہے کون غلط پتہ ہی نہیں مسلمانوں. کیوں؟ مسلمانوں نے قرآن و حدیث نہیں پڑھا. سب کی سن لی، قرآن کی نہیں سنی. جس دن قرآن و حدیث پڑھ لو گے ایک دم وہ آپ کا گوگل بھی فیل ہے، آپ کو صحیح قرآن راستے میں لے کر کے آ جائے گا. ہونا چاہیے اللہ اور رسول کی بات. نعت کے حوالے سے یہ بڑا مسئلہ ہے، لوگوں نے اعلیٰ حضرت کا نام لے کر کے ایک نیا دین لوگوں نے کھڑا کر دیا ہے. امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک مولانا آئے، کہا حضرت صاحب میں نے ایک نعت شریف لکھی ہے، ایک نعت شریف لکھی، وہ نعت پڑھو. تو کیا ہوا کہ میری نعت ہے جو آپ سن لو، اس نعت کو آپ سن لو. تو اعلیٰ حضرت نے جاہل سے سنی تھے، نہیں پڑھے لکھے آدمی تھے. جاہل ہوتا تھا ہاں سناؤ سبحان اللہ، سنائیے سبحان اللہ. نہیں، فرمایا بابو میں نعتیں نہیں سنتا ہوں، میں نعتیں. آپ ہوتے تو دیوبندی ہو گیا، کیونکہ آپ نے جیب میں ڈال رکھا ہے دیوبندی دیوبندی دیوبندی. آپ کی شرنے کا نام ہی دیوبندی ہو گیا ہے. مجھے لگا مٹھائی نہیں بن جائے میڑتے میں کوئی، جو ہوتا ہے نا بھی یہ کلاکند ہے اور یہ تو میڑتے میں مٹھائی بنے گی دیوبندی. مطلب جو آپ کو لڈو نہ کھلائے دیوبندی، جو آپ کو حلوہ نہ کھلائے گا دیوبندی، جو اپنے ابا کے مرنے پر آپ کو کھانا نہ کھلائے دیوبندی. مطلب ایک ہی گالی بچی ہے آپ کے پاس. تو اعلیٰ حضرت نے کہا میں تو بھئی نعتیں کم ہی سنتا ہوں، خاص کر لوگ آج کل توجہ ادب نہیں کرتے ہیں، اور میں صرف 2 لوگوں کا کلام سنتا ہوں، مولانا کفایت اللہ کافی مجاہد جنگ آزادی، اور دوسرے میرے بھائی حسن رضا خان صاحب. ان کے علاوہ میں نعتیں لوگوں کی نہیں سنتا ہوں، کیوں لوگ احتیاط نہیں کرتے. یہ بات ہے 100 سال پرانی. آج تو ویسے بھی ہر جس کو باٹا پھینکو نعت خاں. اپنے میڑتا میں جہاں پتھر پھینکیں گے نا وہ لگے کسی نعت خاں کو جا کر کے کہ کون ہے کہ میں نعت خاں ہوں. ارے یار آپ نعت خاں کب بنے؟ کہ بس بن گیا، حضرت مولانا یوٹیوب سے سیکھ لی میں نے، اب مجھے پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں. پچھلی بقرعید سے کچھ دن پہلے میں نے پہلے واقعہ سن لو، اس کے بعد ایک مثال پیش کروں گا. تو وہ اعلیٰ حضرت سے اچھا وہ عالم تو سمجھدار تھے. جب اعلیٰ حضرت نے کہا نا کہ بابو میں یہ نعت وغیرہ آج کل نہیں سنتا ہوں، لوگ احتیاط نہیں کرتے، کیا لفظ لکھنے چاہیے حضور کی بارگاہ میں، کیا بولنا چاہیے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں. تو جیسا کہ ایک شعر بڑا مشہور لوگوں نے کر رکھا ہے وہ کہ اب رخ کو چھپا بیٹھے کر کے مجھ کو دیوانہ. کتنا غلط بات ہے یہ، اس پر جھوم رہے ہوتے ہیں لوگ. اب رخ کو چھپا بیٹھے کر کے مجھے دیوانہ. آپ نے حضور کو دیکھا ہے؟ جو حضور کو ایسی باتیں کر رہے ہو معاذ اللہ لگتا ہے کسی یار دوست سے بات ہو رہی ہے. اب رخ کو چھپا بیٹھے کر کے مجھے دیوانہ. حضور چھوڑو، آپ نے تو حافظ صاحب کو بھی نہیں دیکھا ہے، آپ حضور میں کہاں پہنچ گئے؟ ایسی باتیں مت کرو جو سچ نہ ہو، سمجھے؟ تو اعلیٰ حضرت نے کہا میں سنتا نہیں ہوں. اس نے کہا نہیں آپ چیک کرنے کی نیت سے سن لو. تو چیک تو کیا جا سکتا. فرمایا سنا دو کیا لکھا ہے تم نے، غلطی ہوگی تو بتاؤں گا. اس بندے نے وہ نعت شریف جب سنائی نا تو اس میں جو شعر تھے وہ شعر گویا وہ بول ایسے تھے کہ یا رسول اللہ آپ کے عشق میں، آپ کی محبت میں، آپ کی جدائی میں، آپ کے فراق میں، آپ کے ہجرت میں نہ دن کو سکون ہے نہ رات کو نیند ہے، نہ کھانا اچھا لگتا ہے نہ سونا اچھا لگتا. اپنے لوگ کرتے ہیں میرا دل تڑپ رہا ہے. بھئی آپ تو چائے پی رہے تھے صبح، تو دل تڑپتا جو چائے پیتا آدمی. آپ تو ابھی گھیور کھا کے آئے تھے ننا بازار سے. دل تڑپ رہا ہے میرا جل رہا ہے سینہ، مجھے مدینہ لے چلو. یار جھوٹ بولتے ہو یار، شرم کرو. ابھی آپ کو میں کہہ دوں نا کہ ادھر دھولی کوڑ میں حلوہ پکے گا، کہ کب پکے گا؟ آپ ابھی حقیقت میں لوگ ہیں نا وہ کریم لگا کے تیار ہو جاتے ہیں اگر بتا دے گا حلوہ پکنے والا ہے. تو حالت یہ ہے مسلمانوں کی. تو اس بندے نے وہ جو شعر لکھا نا وہ یہ تھا کہ یا رسول اللہ آپ کی محبت میں نہ رات کو نیند ہے. اعلیٰ حضرت نے کہا رک جا بھائی، چپ کر دیا اس کو. فرمایا بابو تیری آنکھوں سے لگتا تو نہیں کہ تو سوتا نہیں ہے. آنکھیں الحمدللہ صحیح سلامت. جو سوتا نہیں ہے نا اس کی آنکھیں بڑی عجیب و غریب ہو جاتی ہیں، سمجھے؟ پتہ چلا اعلیٰ حضرت جذباتی نہیں، پڑھے لکھے ایجوکیٹڈ آدمی تھے. وہ یہ ہمیں لگتا ہے تمہیں لگتا ہے ہمارا دل گوارا کرتا ہے، اس طرح کی مغل اعظم فلم نہیں چلاتے تھے، وہ اصلی آدمی تھے. تو آپ نے فرمایا بھئی بھوکا رہتا ہے سوتا ہی نہیں ہے.
اور چل کے میرے پاس بھی آ گیا، ایسا لگتا تو نہیں۔ فرمایا دیکھ میں مولانا سن لے، اگر تو یہ باتیں ایسے ہی کہہ رہا ہے شاعری میں تو ڈر اس ذات سے جو تیرے دلوں کے حالات جانتے ہیں، اور واقعی میں اگر تو ایسا ہے تو پھر تو ولی ہے، پھر تو کیا ہے بھئی، ایسا بندہ جو حضور کے عشق میں نہ سوئے نہ کہے وہ تو ولی ہے، پھر تو ولی ہے، اور یہ ولایت سے تیری آنکھیں ٹھیک ہو گئی۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے نا تو دیکھ ڈرنا۔ میں نعت خواں بھائیوں سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ ہم نہ کسی کے دوست ہیں نہ کسی کے دشمن ہیں، ہم دین کے خادم ہیں اور ہم چاہتے ہیں آپ دین سیکھیں۔ ایک ایک گھنٹے نعتوں میں جو ٹائم خراب کیا جاتا ہے نا، 5-10 منٹ نعت شریف ہو جائے پھر مسئلے بیان کیے جانے چاہیے۔ لوگوں کو بیسک اسلام ہی نہیں پتہ ہے، گھنٹے گھنٹے پر نعتیں پڑھی جا رہی ہیں سب۔ دیکھو برا مت ماننا، نعت کے لیے ایکو مشین لائی جاتی ہے، لیکن عالم دین کے لیے ٹیبل کرسی کوئی نہیں بناتا کہ مولانا کتابیں رکھو تھوڑی اور دین بیان کرو، کوئی توفیق نہیں۔ پچھلے سال کچھ نعت خواں میرے گھر پہ بیٹھے ہوئے تھے، بقرعید کا چاند دکھ چکا تھا، اشرا بقرعید والا چل رہا تھا، بقرعید سے جسٹ پہلے 3-4 دن پہلے وہ نعت خواں بیٹھے تھے جو جنتیں بانٹتے ہیں نعتوں میں، سب جنتی ہیں سب جنتی۔ میں نے کہا ایک سوال ہے بھائی، کیونکہ اب ہم تو بوڑھے ہو رہے ہیں تو ہم کو تو کر دیا ایک طرف آپ لوگوں نے، آپ نعت خواں بیچ میں آگے بڑھتا۔ آپ نے یوٹیوب پر دیکھا ہوگا بدماشیاں کہ علماء تو باپ رے پیچھے بیٹھ رہتے ہیں جیسے عدت میں ہیں، یہ آگے آ نہیں سکتے، اور نئے نئے لونڈے جو بھی انڈوں سے نکلے ہیں وہ ہریر پیلیر کاڑیر دوڑیر وہ تازیے بن بن کر کے آگے بیٹھے ہوتے ہیں، چھمک 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 کر رہے ہوتے ہیں وہ، اور لوگ پیسوں کی بارشیں کر رہے ہوتے ہیں ان جمہوروں کے اوپر۔ تو میں نے کہا پھر ایک کام کرو، اب آئندہ بقرعید میں کوئی سوال آ جائے کہ حضرت ایسا بکرا جس کے اندر نر مادہ دونوں خاصیت ہیں اس کی قربانی جائز ہے کہ ناجائز، تو آپ آگے آنا نعت خواں، کیونکہ ہم تو ہیں گلے گیلے، ہوشیار آپ ہو، ابھی فیصلے آپ کرو گے۔ نوٹوں کی بارش تو تم پہ ہو رہی ہے تو قوم کی خدمت تم کرو۔ مولانا تو بیچارے کچھ بھی نہیں جانتے ہیں، جلسہ خراب کر دیتے ہیں، موڈ خراب کر دیتے ہیں، ڈانٹ دیتے ہیں، آپ ہیں ہر دل عزیز انارکلی ہیں آپ، تو آپ آگے بیٹھیں اور آپ یہ مسئلے حل کریں۔ اسی طرح اگر مسئلہ بیان پوچھے کوئی آپ سے کہ بکری کی قربانی جائز ہے کہ ناجائز، اور اگر جائز ہے تو دودھ دینے والی بکری کی جائز ہے کہ دودھ نہیں دینے والی کی جائز ہے، اور اگر دودھ دینے والی کی جائز ہے تو اس کا دودھ دو سکتے ہیں کہ نہیں، اور دو سکتے ہیں تو گھر جو قربانی کر رہا ہے وہ پی سکتا ہے کہ نہیں پی سکتا ہے؟ دودھ نکال کر کیا کریں، دودھ تو نکالنا پڑے گا ورنہ خطرہ ہو سکتا ہے۔ کیا حکم ہے، شریعت کیا کہتی ہے اس بارے میں؟ نہ تو اس نعت خواں کو آتا ہے نہ آپ کو غرض ہے دین سے، نہ کبھی آپ نے پوچھا۔ اگر آپ کو اللہ کا ڈر ہوتا تو آپ یہ مسئلے پوچھتے کہ مولانا ایسی بکری ہے میرے گھر پہ قربانی ہو جائے گی کیا، کبھی نہیں پوچھا۔ اس پر انشاءاللہ کل کی مجلس میں آپ کے سامنے قربانی کے مسئلے بیان کروں گا۔ اسی طرح جو ہے شریعت مطالعہ کے اندر پگڑی لینا دینا جائز ہے کہ ناجائز؟ بھئی مکان دکان خالی کرتے ہیں پگڑی لیتے دیتا نا، تو لینا دینا تو چل رہا دستور، یہ جائز بھی ہے کہ ناجائز ہے؟ اس کے مال سے فائدہ اٹھانا کیسا ہے؟ آج کل پلاٹوں کی مکانوں کی خرید و فروخت چلتی ہے، بزنس ہے پلاٹوں کا، تو بیچ کا جو بندہ ہوتا ہے نا جس کو دلال کہتے ہیں، تو اس دلال کی آمدنی جائز ہے کہ ناجائز؟ اور جو ہے وہ ایک سے لے سکتا ہے دونوں پارٹیوں سے لے سکتا ہے، یہ جائز ہے کہ ناجائز؟ سوال یہ ہے۔ آپ کہتے ہیں تو میں کون کہ پراپرٹی ڈیلر، نہیں آپ تو ڈیلر تو ہیں، وہ جو ڈیلری جو آپ کر رہے ہیں یہ کیا ہے، جائز ہے کہ ناجائز ہے نا؟ ڈیلنگ جو آپ کرتے ہو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ حضرت عمر کا جن کا کل بیان سنا آپ نے، حضرت عمر ہے نا وہ لے کے آتے تھے سنٹر ایک کہ مارکیٹ میں وہی بیٹھے گا جس کو مسئلے آتے ہوں، اور آپ نے نیا اسلام کیا لائے؟ مولانا کو مارکیٹ میں کیا ہم اللہ اللہ کرو تاکہ ہم بدماشیاں کریں، تاکہ ہم پبلک کے لوگ خوب بدماشیاں کریں۔ حضرت آپ بیچ میں مت آیا کرو، حضرت آپ کو کیوں، حضرت آئے گا نا تو پھر حضرت تو پھر وہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا، تو ان حضرتوں کو دفن کر دو اجروں میں کہ حضرت آپ کی قبر وہیں بناؤ یا ہم بازار میں ہم بیٹھیں گے۔ حضرت عمر نے قانون لگایا تھا مدینے میں، جس کو بزنس کے مسئلے نہیں آتے بازار میں نا لگاؤ جوتے ان کو، سمجھے صاحب؟ تو عرض کرنے کی منشا یہ بھائیو دین پڑھو، عشاء کے بعد 1 گھنٹہ ہر مسجد میں دین کی تعلیم ہونی چاہیے۔ ہمارا کام کہنا ہے، آپ چاہیں گے تو ہو سکتی ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، اس کے لیے کلیکٹر صاحب سے کوئی کاغذ نہیں لکھانا ہے، ڈیلی عشاء کے بعد ضروری مسئلے، نماز روزہ حج و زکوٰۃ تجارت، مکان بیچیں تو کس کو پہل کس کے مکان بیچنے میں، وہ یہ والے مسائل، سمجھے صاحب؟
حج کرنے ابھی ہمارے مسلمان بھائی حج کر کے آئے ہیں. اس بار تو ایسی کوئی خبریں نہیں سنی، لیکن کئی مرتبہ ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں حضرت میں حرم شریف گیا اور آپ کی دعا سے جاتے ہی ہم تو کعبہ شریف کے لپٹ گئے. اب ہم سر پہ ہاتھ دے کے روتے ہیں کہ اس گیلے کو کیا پتا کہ جاتے تو کعبے کو ہاتھ لگانے نہیں چاہیے تھا، اور یہ راضی ہو رہا ہے کہ ہم لپٹ گئے. میں کہ لپٹ گئے تو پھر قربانی کرو، پھر لپٹ گئے تو پھر آپ نے گناہ کر لیا. دیکھو پتہ چلا عقل سے دین حل نہیں ہوتا ہے، عقل سے ہوتا تو اس سے بڑی عبادت کیا ہے کہ بندہ کعبے سے لپٹے. جب تک آپ عمرہ نہیں کر لیتے ہیں حرم شریف پہنچ کر، یا حج بیت اللہ کے ارکان یعنی حلق نہیں کرا لیتے ہیں، حلق کہتے ہیں سر گنجا کرانا، اس سے پہلے آپ نے اگر کعبے کو چھوا اور کعبے پر عطر اینی ٹائم لگا رہتا ہے تو آپ کے ہاتھ کیوں لگ جائے گا؟ عطر کا استعمال کرتے ہی آپ پہ قربانی واجب ہے. اب کعبے پہ ہاتھ لگائیں عطر نہیں لگے گا؟ بالکل عطر لگ جائے گا. اور چہرہ نہیں چھپا سکتے ہیں آپ کعبے کے غلاف کو چومیں گے چہرہ نہیں چھپے گا، اس سے چھپے گا؟ کاش قوم مسئلے سیکھے. یار غوث اعظم جنتی تھے تو وہ اب بار بار رگڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ پتہ ہی ہے سب کو. شیخ عبد القادر جیلانی سرکار غریب نواز کے بارے میں کسی کو شک ہے؟ کوئی شک نہیں. لیکن 1 گھنٹہ ان پر بیان کریں گے، 1 گھنٹے مسئلے بیان نہیں کریں گے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اور سرکار حافظ صاحب، انہوں نے تو پوری زندگی دین بیان کیا تھا، اور آپ دین بیان نہیں کر رہے ہیں، نہ سن رہے ہیں. تو عشاء کی نماز کے بعد میں مسائل بیان کیجئے. آپ حضرات سے اور نعت خان سے خاص کر میری گزارش رہے گی کہ آپ مجلسوں میں آئیے، آپ سے بھی ایک رونق ہوتی ہے. آپ 10-25 پہ تمام نعتوں کو پورا کر دو، 25 کو مجھے ٹائم دو تاکہ 1 گھنٹہ کھل کر کے دین کی مسئلے بیان ہو. آپ تمام حضرات بھی 10 بجے تک پہنچ جایا کریں. 10 بجے تک شاید نماز سے فری نہیں ہوتے ہیں گے لوگ، کھانا کھا کے آئیں تو کم سے کم 10:30 تک تو پہنچ ہی جائیں. محلے والے تو آ ہی سکتے ہیں، ان کو بھی جلدی آنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. دوران گفتگو حدیث کی شرح میں، قرآن کریم کے ترجمہ یا کسی بات کی تشریح میں شرعاً مجھ سے کہیں غلطی ہوئی تو میں توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ.